بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد الحدیث الرابع والعشرون 24ویں حدیث آج ہم نے اللہ کی توفیق سے پڑھنی ہے۔ عن ابی ذر الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں، فیما یرویہ عن ربہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں، یعنی یہ حدیث قدسی جو ہے جو ہم ابھی پڑھنے جا رہے ہیں۔ حدیث قدسی وہ حدیث ہوتی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ روایت کرتے ہیں، یعنی اس میں جو الفاظ بھی اللہ کے ہیں اور معنی بھی اللہ کا ہے۔ عام جو حدیث ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو الفاظ ہوتے ہیں وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں، لیکن جو معنی ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، کیونکہ وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ کچھ بھی جو ہے وہ اپنے نفس سے نہیں کہتے، بلکہ وہ وہی کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ان پہ وحی کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ جو حدیث قدسی ہوتی ہے جو ابھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں، یہ الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں اور یہ معنی بھی اللہ تعالیٰ کا ہے۔ بس اس میں فرق یہ ہے، اس کے اندر اور قرآن کے اندر فرق یہ ہے کہ قرآن کی جو ہے وہ تلاوت کی جاتی ہے، یہ وحی کا وہ حصہ ہے کہ جس کو قرآن کا حصہ نہیں بنایا گیا اور اس کی تلاوت نہیں کی جاتی، یہ غیر مطلوع وحی جس کو بولتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ بات سمجھ میں آگئی ہوگی کہ حدیث قدسی کس کو کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ بڑی خوبصورت حدیث ہے، صحیح مسلم کی یہ روایت ہے اور بڑی اس کی جاندار اور دل کو ہلا دینے والے الفاظ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، یا عبادی، اے میرے بندوں، اپنی طرف نسبت کی، اے میرے بندوں، انی حرمت الظلم علی نفسی، کہ بے شک کہ میں نے ظلم کو اپنے نفس کے اوپر حرام کر دیا ہے، وجعلتہ بینکم محرما، اور اس ظلم کو تم لوگوں کے درمیان بھی میں نے حرام کر دیا ہے، فلا تظالموا، پس آپس میں ظلم مت کیا کرو۔ کتنے اس کے ایک دل کو ہلا دینے والے الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے ظلم کو اپنے اوپر بھی حرام کیا ہے اور تمہارے درمیان بھی اس کو حرام رکھا ہے، بس ظلم مت کیا کرو۔ اور ظلم جو ہے وہ کیا ہے؟ ظلم صرف یہ نہیں کہ کسی کی زمین پہ قبضہ کر لینا، کسی کو جو ہے وہ مار دینا، کسی کو جو ہے وہ زیادتی کر دینا۔ سب سے بڑا جو انسان کا ظلم ہے وہ انسان کا اپنے نفس کے اوپر ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک یہ شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے۔ اور اس کے بعد جو بھی انسان نافرمانی کرتا ہے، جو بھی انسان گناہ کرتا ہے، جو بھی انسان سرکشی کرتا ہے، وہ سب چیزیں جو ہے وہ ظلم کے اندر جو ہیں وہ شامل ہیں۔ تو ظلم صرف یہ نہیں ہے کہ جو آپ نے انسانوں کے ساتھ ظلم کیا، جو سب سے بڑا ظلم وہ ہے جو انسان اپنے نفس کے ساتھ کرتا ہے، صبح و شام کرتا ہے، دن رات کرتا ہے۔ اور وہ ظلم کیا ہے کہ انسان جو ہے اپنے آپ کو گناہوں کے اندر جو ہے وہ مشغول رکھتا ہے اور نیکیوں کے اوپر، یعنی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری نہیں کرتا، اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے ان سے وہ رکتا نہیں ہے۔ تو یہ ہے ظلم کی سب سے بڑی قسم جو ہماری آنکھوں سے آج اوجھل ہو گیا۔ ہم صرف ظلم یہی سمجھتے ہیں کہ کسی دوسرے کے ساتھ جو ہے آپ زیادتی کریں تو یہ ظلم ہے، یہ بھی ظلم ہے، یہ بھی ظلم ہے، اس سے بھی جو ہے وہ اجتناب کرنا ہے۔ لیکن یہ ظلم جو آج ہماری آنکھوں سے اوجھل ہوا ہے، اس سے بھی ہم نے جو ہے وہ اجتناب کرنا ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں، یا عبادی، اب دیکھیں مطلب نسبت دیکھیں کہ گناہگار بندوں سے اللہ تعالیٰ خطاب کریں، اور نسبت کیسے کہ اے میرے بندوں، اے میرے بندوں، یعنی جیسے کوئی انسان، جیسے کوئی شفیق باپ جو ہے نا وہ اپنی اولاد کو سمجھا رہا ہوتا ہے، تو کیسے اے میرے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، ایسا نہ کرو، جیسے ایسے شفقت جو ہے اس گویا کے ان الفاظ کے اندر ٹپکتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، یا عبادی، اے میرے بندوں، کلکم ضال، تم سب کے سب گمراہ تھے، الا من ہدیتہ، سوائے اس کے کہ جس کو میں نے ہدایت عطا کی، فاستہدونی، بس مجھ سے ہدایت مانگا کرو، اہدکم، میں تمہیں ہدایت ضرور عطا کروں گا۔ کتنا خوبصورت الفاظ، اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم سب کے سب گمراہ ہو، تم میں سے ہدایت یافتہ صرف وہ ہے جس کو میں ہدایت دوں گا، بس مجھ سے ہدایت کا سوال تو کیا کرو، مجھ سے ہدایت مانگا تو کرو، میں تمہیں ضرور ہدایت دوں گا۔ قرآن میں جیسے اللہ فرماتے ہیں نا، یہدی الیہ من ینیب، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی طرف انابت کرتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم ضرور بضرور ان کو اپنے راستے دکھاتے ہیں۔ تو اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنا، اللہ کے راستے میں اللہ کو ڈھونڈنا، اللہ کی معرفت حاصل کرنا، اللہ کے راستے پہ چلنے کی کوشش کرنا، جو لوگ اس پہ راستے پہ چلتے ہیں اللہ ضرور ان کو ہدایت دیتا ہے، ضرور ان کو اپنے راستے دکھاتے ہے، ضرور ان کی جو ہے وہ نصرت کرتا ہے۔ یا عبادی، اے میرے بندو، کلکم جائع، تم سب کے سب بھوکے ہو،
الا من اطعمتہ، سوائے اس کو کہ جسے میں کھانا کھلاؤں، فاستطعمونی، پس مجھ سے کھانا مانگا کرو، مجھ سے رزق مانگا کرو، اطعمکم، میں تمہیں رزق ضرور عطا کروں گا، میں تمہیں ضرور کھانا عطا کروں گا، میں تمہیں ضرور جو تمہاری زندگی کی ضروریات ہیں میں تمہیں ضرور عطا کروں گا۔ آج ہم لوگوں کا سب سے جو بڑا مسئلہ ہے وہ ہمارا جو رزق کا جو ایک ایشو ہے، رزق کا مسئلہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کتنے اس میں محبت بھرے الفاظ میں فرما رہے ہیں کہ مجھ سے مانگو، میں تمہیں ضرور بضرور جو ہے وہ عطا کروں گا۔ یا عبادی، پھر آگے اللہ فرماتے ہیں یا عبادی، اے میرے بندو، کلکم عار، تم سب کے سب ننگے ہو، الا من کسوتہ، تم سب کے سب بے لباس ہو، الا من کسوتہ، سوائے اس کو کہ جس کو میں با لباس کر دوں، فاستکسونی اکسکم، بس مجھ سے لباس مانگا کرو، میں تمہیں لباس عطا کروں گا۔ یا عبادی، اے میرے بندو، انکم تخطئون باللیل والنہار، اے میرے بندو، انکم تخطئون باللیل والنہار، کہ تم دن رات خطائیں کرتے ہو، تم دن رات گناہ کرتے ہو، وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، اور میں تمہارے سب کے سب گناہ معاف کرتا ہوں۔ یعنی دیکھیں اب یہاں پہ بھی ذکر آ رہا ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے، انسان دن رات گناہ کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی وہ محبت بھرا انداز، وہ شفقت بھرا انداز اس کو جو ہے وہ نہیں چھوڑا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس محبت بھرے انداز کو، اپنے اس شفقت بھرے انداز کو جو ہے وہ دور نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ پھر بھی یہی فرمانے کہ یا عبادی، اے میرے بندے، کہ تم لوگ جو دن رات جو ہے خطائیں کرتے ہو، تم لوگ دن رات جو ہے وہ گناہ کرتے ہو، اور لیکن میں جو ہے تم لوگوں کے سب گناہ جو ہے وہ معاف کر دیتا ہوں۔ فاستغفرونی، مجھ سے گناہوں کی بخشش مانگا کرو، مجھ سے گناہوں کی بخشش مغفرت طلب کیا کرو، اغفر لکم، میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ اس سے بڑا محبت والا انداز، اور اس سے بڑا جو ہے ایک شفقت والا انداز، اور اس سے بڑا جاندار انداز جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، صحیح مسلم کی یہ حدیث شریف ہے اور حدیث قدسی ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں یا عبادی، اے میرے بندو، انکم، بے شک کہ تم، لن تبلغوا ضری فتضرونی، اے میرے بندو تم لوگ اگر مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہو گے تو تم جو ہے مطلب تم میرا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے مجھے، اگر تم کوئی نقصان پہنچانا چاہو یا میری بادشاہت میں کوئی کمی کرنا چاہو تم ایسا نہیں کر سکتے۔ اچھا، پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو تم لوگ اگر میرا کوئی نقصان کرنا چاہو تو تم میرا کوئی نقصان نہیں کر سکتے۔ وَلَن تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُونِي، تم اگر مجھے کوئی نفع پہنچانا چاہو تو مجھے کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے۔ یعنی ہم لوگ اگر کوئی اللہ کی عبادت کرتے ہیں یا ہم لوگ اللہ کی کوئی اطاعت کرتے ہیں تو کیا ہماری عبادت سے یا ہماری اطاعت سے کوئی اللہ کی بادشاہت میں کوئی اضافہ ہوتا ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ کیا ہمارے گناہوں سے اللہ کو کوئی خدا نخواستہ نعوذ باللہ کوئی نقصان ہوتا ہے؟ بالکل بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تم لوگ کوئی میرا نہ نفع کر سکتے ہو نہ جو ہے وہ نقصان کر سکتے ہو۔ اور پھر آگے اللہ فرماتے ہیں یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم، اے میرے بندو اگر تم میں سے تمہارا پہلا شخص اور تم میں سے تمہارا آخری شخص، یعنی جب سے دنیا بنی ہے تم میں سے پہلا انسان وہ بھی، اور تم جب تک یہ دنیا رہے گی قیامت تک وہ تمہارا آخری انسان جو پیدا ہوگا اس دنیا میں وہ بھی، وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ، ٹھیک ہے، اور تمام، اور یہ جو دنیا جب سے شروع ہوئی اور دنیا جب ختم ہوگی، یہاں تک جتنے انسان پیدا ہوئے اور جتنے جن پیدا ہوئے ان میں سے پہلا انسان پہلا جن اور پہلا آخری جن اور آخری انسان سب کے سب جمع ہو جائیں، یعنی اللہ تعالیٰ کہنے ساری کی ساری مخلوق جمع ہو جائے، سب مخلوق جمع ہو جائے، جب سے یہ دنیا بنی ہے سب جنوں ان سب جو ہے وہ جمع ہو جائیں، کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم، اور وہ تم میں سے سب سے زیادہ جو متقی شخص ہے نا، سب سے زیادہ جو تم میں متقی شخص تم جس کو تصور کرتے وہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ پوری مخلوق جو ہے وہ اتنی متقی اور اتنی نیک اور اتنی پرہیزگار بن جائے، ما زاد ذالک فی ملکی شیئا، تو یہ ساری مخلوق بھی جو ہے میری بادشاہت کے اندر کوئی اضافہ نہیں کر سکتی۔ یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ تم میں سے جتنے انسان، جتنے جنات ہیں، جتنی مخلوقات ہیں، جب سے دنیا بنی اور جب تک قیامت ہے تک جتنی بھی مخلوقات آئیں گی سب کے سب اگر اتنے نیک اور پرہیزگار بھی بن جاؤ نا تو تم میری بادشاہت میں کوئی تم اضافہ نہیں کر سکتے۔ اور پھر فرمایا یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص ذالک من ملکی شیئا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ یہی مثال دی کہ جب سے یہ دنیا بنی ہے
تب سے جتنی مخلوقات پیدا ہوئی انسانوں میں اور جنات میں، اور جب تک قیامت برپا نہیں ہوتی جتنے انسان پیدا ہوں گے جتنے جنات پیدا ہوں گے سب اکٹھے ہو جائیں، اور تم میں سے کوئی شخص جس کو سب سے زیادہ فاسق و فاجر اور سب سے زیادہ گناہ گار تصور کرتا ہے نا، سب اتنے گناہ گار ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میری جو ہے نا بادشاہت میں سے تم کوئی ذرہ برابر بھی نقصان میری بادشاہت کا نہیں کر سکتے، یعنی مجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا، میرے اوپر کوئی مجھے جو ہے اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. تو اگر تم سارے کے سارے لوگ بھی جو ہے نا میرے نافرمان ہو جائے، سب کے سب بھی جو ہے نا وہ میرے باغی ہو جائے، میرا کوئی جو ہے میری بادشاہت پہ تم کمی نہیں کر سکتے، اور میرا کوئی جو ہے تم نقصان نہیں کر سکتے. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم قاموا فی صعید واحد فاسألونی فأعطیت کل انسان مسألته ما نقص ذلك مما عندی الا كما ينقض المخیط اذا ادخل البحر. پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ فرماتے ہیں کہ جتنی مخلوقات انسانوں کی ہیں، جتنی مخلوقات جنات کی ہیں، جب سے دنیا بنی تب سے لے کر جب تک قیامت تک جتنے انسان جنات آئیں گے تب تک جتنے انسان اور جنات ہیں، کہتے ہیں سب اگر ایک وقت میں جمع ہو جائیں نا، سب اگر ایک وقت میں جمع ہو جائیں اور سب مجھ سے دعا کریں، سب مجھ سے دعا کریں، سب مجھ سے کوئی نہ کوئی سوال کریں، سب مجھ سے کوئی نہ کوئی چیز مانگیں، اور میں اس جتنی مخلوقات ہیں ان میں جتنے انسان ہیں جتنے جنات ہیں سب کی ان کی حاجات پوری کر دوں نا، سب کے سوالوں کے جواب دے دوں، سب کی دعاؤں کو ان کے جوابات دے دوں، تو میری بادشاہت میں کمی نہیں ہوتی سوائے اتنی کہ جیسے تم کسی دریا میں سوئی ڈبو اور سوئی نکالو تو دریا میں کتنی کمی ہوتی ہے، کوئی کمی نہیں ہوتی. تو اللہ نے یہ مثال دی، کہتے ہیں میری بادشاہت میں بھی ایسی ہی ہے، بس میری بادشاہت میں بھی کوئی کمی نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ جیسے کوئی سوئی کو تم سمندر کے اندر ڈبو تو کیا سمندر کا کیا بگاڑ لے گی سوئی. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بادشاہت کا اس میں اظہار فرمایا کہ میری بادشاہت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، تم پورے مخلوقات اکٹھی ہو جاؤ اور سب ایک ہی وقت میں مجھ سے دعا کرو، میں سب کی دعائیں پوری کر دوں، پھر بھی میری بادشاہت کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا. یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیہا لکم ثم اوفیکم ایہا. اللہ کہتے ہیں کہ یہ اے میرے بندوں یہ تمہاری ہی اعمال ہیں کہ جن کا میں ریکارڈ رکھتا ہوں، ثم اوفیکم ایہا پھر انہی اعمال کو تمہاری طرف لوٹا دیتا ہوں. فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ تو پس جو کوئی خیر کو پائے تو اللہ کا شکر ادا کرے. ومن وجد غیر ذالک فلا یلومن الا نفسہ اور جو کوئی اس کے خلاف پائے یعنی جو کوئی برا اپنے ساتھ ہوتا ہوا پائے تو اپنے نفس کے علاوہ کسی کو ملامت نہ کرے. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا ہے نا وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے. تو اگر تمہارے ساتھ کوئی اچھی چیز ہو رہی ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں مل رہی ہیں، تو یہ تو اللہ کا تم پر احسان ہے، کیونکہ ہمارے اعمال تو اس قابل تو نہیں ہے. لیکن اللہ کہہ رہے ہیں اگر تمہارے ساتھ جو ہے تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی آزمائش پہنچتی ہے، تمہارے گناہوں کی وجہ سے تم پہ کوئی عذاب اترتے ہیں، تو پھر اپنے نفس ہی کو جو ہے وہ ملامت کیا کرو. یہ حدیث یہاں پہ مکمل ہوئی، صحیح مسلم کی یہ روایت ہے. میری آواز کلیئر تھی نا؟ آجا ٹھیک ہے. تو یہ حدیث قدسی ہے، اور حدیث قدسی جیسے میں نے شروع میں آپ لوگوں کو بیان کیا کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں اور معانی بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے. اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں پڑھنے کی اور سمجھنے کی توفیق ہے. بڑے ہی اس کا ایک جاندار اور بڑے ہی اس کو دل ہلا دینے والا انداز تھا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا کرے. اگلی حدیث کی طرف ہم چلتے ہیں. ٹھیک ہے. الحدیث الخامس والعشرون عن ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایضا، یہ بھی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے وہ روایت ہے کہ ان اناسا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالوا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے اللہ کے رسول سے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ کے رسول ذهب اہل الدثور بالاجور، کہ اے اللہ کے رسول یہ جو امیر لوگ ہیں نا، یہ جو پیسے والے لوگ ہیں، یہ تو ہم سے بازی لے گئے، یہ تو ہم سے سبقت لے گئے، یہ تو اجر کے اندر اور ثواب کے اندر ہم سے بازی لے گئے، سبقت لے گئے. کیسے جی؟ کہتے ہیں یصلون کما نصلی، یہ امیر لوگ جو ہیں یہ نماز پڑھتے ہیں کما نصلی جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں. وہ یصومون کما نصوم، اور یہ روزے رکھتے ہیں جیسے ہم لوگ روزے رکھتے ہیں. وہ یتصدقون بفضول اموالہم، لیکن یہ لوگ ایک ایسا کام کرتے ہیں جو ہم لوگ نہیں کر سکتے، اور وہ کیا ہے کہ یہ اپنے اموال اپنی مال و دولت سے جو ہے صدقہ خیرات کرتے ہیں. اب صدقہ خیرات تو وہی لوگ کر سکیں گے نا جو امیر ہوں گے، جن کے پاس پیسہ ہوگا.
یا جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ وہی ادا کرے گا جو جس کے پاس پیسہ ہوگا، وہی زکوٰۃ ادا کرے گا. اس طرح صدقہ و خیرات وہی لوگ ادا کریں گے جس کے پاس پیسے ہوں گے. حج عمرے وہی لوگ کریں گے جن کے پاس پیسہ ہوگا، اتنی استطاعت رکھیں گے، جائیں گے تو حج عمرہ کریں گے. تو فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں نا، امیر لوگ ہیں، یہ اس معاملے میں ہم سے سبقت لے گئے کہ یہ لوگ صدقہ خیرات بہت کرتے ہیں تو ہم سے بازی لے گئے. تو اللہ کے رسول نے ان کو تسلی دی. اب بات تو ان کی درست ہے، ظاہری بات ہے، جیسے انسان مال و دولت ہوگا وہی یہ باقی نیک اعمال کر سکیں گے. حج عمرہ وہی کر سکے گا جس کے پاس پیسہ ہوگا، زکوٰۃ صدقہ وہی کر سکے گا جس کے پاس پیسہ ہوگا. لیکن اللہ کے رسول کی شفقت دیکھیں، اللہ کے رسول کی مہربانی دیکھیں کہ اللہ کے رسول نے ان کو بھی جو ہے وہ تسلی دی. اور کن الفاظ کے ساتھ تسلی دی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اَوَلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مَا تَصَدَّقُونَ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے باقی جو اعمال ہیں ان کو جو ہے وہ صدقہ نہیں بنا دیا. ان بکل تسبیحۃ صدقہ، تم جو بھی تم تسبیح بیان کرتے ہو تو وہ تمہارے لیے بطور صدقہ لکھی جاتی ہے. یعنی جو بھی تم سبحان اللہ اپنی زبان سے نکالتے ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو تسبیح جو ہے وہ لکھی جاتی ہے. وکل تکبیرۃ صدقہ، جو بھی تم تکبیر بیان کرتے ہو، اللہ اکبر کہتے ہو، تو وہ اللہ تعالیٰ تمہاری اس تکبیر کو صدقہ لکھ دیتا ہے. وکل تحمیدۃ صدقہ، جو بھی تم الحمدللہ زبان سے نکالتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے اس کو صدقہ جو ہے وہ لکھ دیتا ہے. وکل تحلیلۃ صدقہ، اور جو بھی تم لا الہ الا اللہ یہ ذکر جب کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جو ہے وہ صدقہ لکھ دیتا ہے. وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صدقہ، جو نیکی کی بات کرتے ہو یہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے صدقہ لکھ دیتا ہے. وَنَحْيٌ عَنْ مُنْكَرٍ صدقہ، اور تم جو برائی سے منع کرتے ہو تو یہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے صدقہ لکھ دیتا ہے. وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صدقہ، اور جو تم یعنی اپنے اپنی بیگمات کے ساتھ یا شوہروں کے ساتھ جو تعلق قائم کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جو ہے تمہارے لیے صدقہ لکھ دیتا ہے. اس پہ وہ حیران ہوئے اور انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایاتی احدنا شہوتہ ویکون لہ فیہ اجر، کہ کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم میں سے اپنی جو ہے کوئی شہوت کو پورا کرے اور اس کے لیے اس کے اندر اجر لکھا جائے؟ تو اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارائیتم، تمہارا کیا خیال ہے، لو ودع فی حرام اکان علیہ فیہ وزر، کہ اگر کوئی شخص اپنی شہوت کو حرام طریقے سے پورا کرے تو کیا اس کو اس پہ گناہ ملے گا؟ تو انہوں نے کہا بالکل ملے گا. تو اس پہ اللہ کے رسول نے فرمایا فَكَذَلِكَ إِذَا وَدَعَ فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ، اسی طرح جب انسان اپنی شہوت کو حلال طریقے سے پورا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی اس پہ جو ہے وہ صدقہ اور ثواب اور اجر و ثواب جو ہے وہ لکھ دیتے ہیں. رواہ مسلم، صحیح مسلم کی یہ بھی روایت ہے. تو اس میں بھی دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی شفقت کا جو ہے وہ امت کے لیے جو ہے وہ بیان فرمایا کہ انسان جو بھی کوئی خیر کا کام کرتا ہے، جو بھی کوئی اذکار کرتا ہے، جو بھی کوئی اچھی کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر بھی دیتے ہیں اور وہ اس کے لیے بطور صدقہ اور خیرات بھی لکھ دیتے ہیں. اس سے یہ ثابت ہوا کہ جو غریب لوگ ہیں، کہ اگر کوئی شخص غریب ہے اور وہ مالی استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ اللہ کے راستے میں جو ہے بہت زیادہ کوئی صدقہ خیرات یا زکوٰۃ یا کوئی اس طرح کا کام کر سکے، لیکن اس کے اندر اخلاص موجود ہے، اس کے اندر طلب موجود ہے، اس کے اندر خواہش موجود ہے، اس کے اندر یہ تڑپ موجود ہے کہ میں اللہ کے راستے میں صدقہ کروں، اور پھر وہ اس نیت کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ یہ نیک اعمال باقی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس اعمال کے ثواب بھی دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کو یہ صدقہ و خیرات کا بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ثواب عطا کریں گے. تو اللہ کی رحمت جو ہے نا وہ بہت زیادہ جو ہے وسیع ہے. اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ بہت بڑا گمان رکھنا چاہیے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندے سے ویسا ہی معاملہ کرتے ہیں کہ جیسا انسان اپنے اللہ سے گمان رکھتا ہے. تو انسان کو ہمیشہ چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے رحمت والا گمان رکھے، اللہ تعالیٰ سے یہ گمان رکھے کہ اللہ تعالیٰ میری جو ہے مجھے زیادہ سے زیادہ جو ہے اس کے اندر ثواب اور زیادہ سے زیادہ جو ہے اللہ تعالیٰ مجھے خیر عطا کرے گا. اس کے بعد آج کی آخری حدیث پڑھ کے پھر انشاءاللہ اختتام کرتے ہیں. الحدیث السادس والعشرون عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل سلامہ من الناس علیہ صدقہ کل یوم تطلع فیہ الشمس. کہتے ہیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہر وہ دن کہ جس دن سورج طلوع ہوتا ہے نا، یعنی جب صبح ہوتی ہے تو تمہارے ہر جوڑے یعنی ہر جوڑ پر، یعنی ہر تمہارے جوڑ پر صدقہ جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے. یعنی جب انسان صبح کرتا ہے، جب انسان صبح اٹھتا ہے تو ہماری ہر ہڈی کے اوپر، ہر جوڑ کے اوپر یعنی گویا کہ صدقہ جو ہے واجب ہو جاتا ہے. وہ صدقہ کیسے اتارنا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں تعدیل بین الاثنین صدقہ، یعنی تم جو ہے کسی کی جب مدد کرتے ہو، یعنی کسی کا جب تم بوجھ جو ہے وہ اٹھاتے ہو
کسی کے تم جو ہے وہ مدد کرتے ہو کسی معاملے کے اندر، تو یہ جو ہے یہ بھی جو ہے وہ تمہارے اس میں جو ہے وہ صدقہ لکھا جاتا ہے۔ وَتُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا، اسی طرح کوئی شخص گزر رہا ہے، اس کی تم جو ہے سواری کے اوپر بوجھ لادنے میں اس کی مدد کرتے ہو، تو یہ بھی تمہارے لیے صدقہ لکھا جاتا ہے۔ او ترفع له علیہ متاعه صدقہ، یا تم اس کے لیے اس کا بوجھ اٹھا دیتے ہو تو اس کی سواری پہ بوجھ لا دے تو یہ بھی صدقہ لکھا جاتا ہے۔ اسی طرح والکلمۃ الطیبۃ صدقہ، تم کوئی بھی جو اچھی بات بولتے ہو پورے دن میں، یہ بھی جو ہے وہ صدقہ لکھا جاتا ہے۔ وبکل خطوۃ تمشیھا الی الصلاۃ صدقہ، ہر وہ قدم جو تم نماز کی طرف اٹھاتے ہو یہ بھی تمہارے لیے صدقہ لکھا جاتا ہے۔ وتمیت الاذی عن الطریق صدقہ، اور تم کوئی بھی راستے سے جب کوئی اذیت والی چیز کو اٹھا دیتے ہو تو یہ بھی تمہارے لیے صدقہ لکھا جاتا ہے۔ گویا کہ یہ بھی حدیث صحیح بخاری کی اور صحیح مسلم کی۔ اس کا مطلب مفہوم یہ ہے کہ جب بھی انسان صبح کرتا ہے تو انسان کے اوپر گویا کہ ہر اس کی ہڈی کے اوپر، ہر جوڑ کے اوپر گویا کہ ایک صدقہ جو ہے وہ واجب ہے۔ اور وہ صدقہ کیسے اتارنا ہے؟ یعنی ہر وہ نیک کام جو آپ کرتے ہیں، جیسے آپ اپنے بستر سے اٹھ کر جاتے ہیں باتھ روم میں وضو کرتے ہیں، یہ بھی اللہ کے ہاں صدقہ لکھا جاتا ہے۔ آپ نماز ادا کرتے ہیں، یہ بھی صدقہ لکھا جاتا ہے۔ ہر قدم جو آپ اٹھاتے ہیں اپنی نماز کے لیے، نماز کو ادا کرنے کے لیے، سارے قدم جو ہے وہ صدقہ لکھے جاتے ہیں۔ آپ اپنے اہل و عیال کے لیے جو حلال کمانے کے لیے نکلتے ہیں، جو آپ ان کے لیے جو ہے کھانا بناتے ہیں، جو بھی آپ ان کے لیے خدمت کرتے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاں صدقہ لکھا جاتا ہے۔ اور جو بھی آپ جو ہے کسی کی مدد کرتے ہیں، کسی غریب کی مدد کرتے ہیں، کسی دوست کی مدد کرتے ہیں، اپنے کسی پڑوسی کی مدد کرتے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاں صدقہ لکھا جاتا ہے۔ ان دونوں روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ صدقے کا جو مفہوم ہے یہ کتنا وسیع ہے۔ یعنی ہم صرف صدقہ وہ سمجھتے ہیں کہ صرف کسی غریب کو ہم نے کچھ پیسے دے دیے، ہم کہتے ہیں صدقہ ہم نے دے دیا، بلکہ اللہ کے ہاں ہر وہ نیک کام جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے اور کسی دوسرے بندے کی مدد کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، جو یا اللہ کی رضا کے لیے اس میں کیا جاتا ہے، تو ہر وہ کام جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ صدقہ لکھا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے اوپر آپ کو اجر و ثواب عطا کرتے ہیں۔ اسی طرح پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اپنے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اپنے کولیگس کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ مسکرا کر ملنا، اپنے گھر والوں کے ساتھ مسکرا کر ملنا، اچھے طریقے سے ان سے بات کرنا، یہ سب چیزیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں صدقہ لکھی جاتی ہیں۔ اور گویا کہ اس طرح سے انسان جب پورا دن گزارتا ہے تو وہ انسان کے جوڑ کے اوپر، انسان کی ہڈی کے اوپر جو صدقہ واجب ہوتا ہے، تو اس طریقے سے جو ہے وہ صدقہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ ادا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو دین کا ایک وسیع مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق جو ہے وہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ آج ہم نے جتنی بھی روایات پڑھی ہیں، یہ صحیح بخاری یا صحیح مسلم کی جتنی روایات تھیں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا کرے۔ آپ لوگوں کو کوئی سوالات ہیں تو آپ لوگ بول لیں۔ السلام علیکم۔